اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال کے بعد یزید پلید نے شخصی حکومت قائم کی، تخت نشین ہوا، خلافت پر بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس نے مملکت اسلامیہ میں حکمنامہ جاری کیا کہ آج سے مسلمانوں کا میں خلیفہ ہوں، لہٰذا میری خلافت کو قبول کیا جائے اور سارے مسلمان میری بیعت کو قبول کریں۔ یہ حکمنامہ اس نے مدینہ کے گورنر ولید کے پاس بھی بھیجا اور کہا میری خلافت کی اطلاع امام حسین کو دو اور ان سے میری خلافت کی اطاعت قبول کرواؤ اور میری بیعت کا ان سے مطالبہ کرو، اگر بیعت کر لے تو ٹھیک ورنہ ان پر جبر و تشدد کرو۔ جب یہ خط مدینہ کے گورنر کو پہنچا اس نے رات کے وقت حضرت سیدنا امام علی مقام کو دارالامارت میں بلایا اور اس سے آگاہی دی کہ یزید پلید تخت نشین ہو گیا ہے، وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون حیدری نے جوش مارا اور کہا ولید، یہ وہ ہاتھ ہے جو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا بوسہ دیتے رہے، اب یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر سر جھکایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہاتھ اب یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ابو بکر کی صداقت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے عمر کی عدالت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ عثمان کی سخاوت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ علی کی شجاعت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ دین مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ سر تو پھیلایا جا سکتا ہے مگر اب سر کسی فاسق کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ امام علی مقام نے انکار کیا، یزید پلید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، تارک النماز تھا، دائم الخمر تھا اور حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، قرآن اور حدیث کا مخالف تھا۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر ایک عام مسلمان بیعت نہ کرے پھر تو یہ امام حسین انکار کر دیا۔ یزید کی طرف سے مطالبہ پہ مطالبہ ہوتا رہا، امام علی مقام انکار کرتے رہے۔ بالآخر یزید جب جبر و تشدد پر تل چکا تو امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اہل مدینہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یزید پلید اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے چاہے اسے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہانی پڑے وہ خون کی ندیاں بہا دے گا، مگر میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گلیاں سادات کرام کے خون سے رنگین ہو، میں یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا، لہذا میں مدینے کی جدائی کو تو برداشت کر سکتا ہوں مگر اس گلی کی اس مدینے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آج ہی رات مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا، تمام گھر والوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں، مدینہ شریف کی جدائی برداشت کرنی ہے، تمام کے آنکھیں برس رہی ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام اپنی پیاری بہن زینب سے فرماتے ہیں میری پیاری بہن زینب سنو سنو، میں چاہتا ہوں کہ آج رات چل کر نانا جان کی قبر انور پر فاتحہ پڑھ لیں، امی جان کے تربت انور پر آخری سلام پیش کر لیں، بھائی حسن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام اور فاتحہ خوانی کر لیں، اس لیے کہ نہ جانے پھر اب مدینہ منورہ میں ہمارا دوبارہ آنا ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام علی مقام اور آپ کی پیاری بہن زینب اور چند افراد ہاشمی مل کر جنت البقیع جاتے ہیں، والدہ محترمہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور حاضری دینے کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام عرض کرتے ہیں امی جان آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آخری سلام پیش کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اے امی جان یہ آپ کا وہ بیٹا حسین ہے جس کو آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتی تھی،
اے امی جان، یہ وہ آپ کا بیٹا حسین ہے جس کے لیے آپ نے جنت سے جوڑے منگائے۔ اے امی جان، یہ وہ آپ کا بیٹا حسین ہے جس کا جھولا جھلانے کے لیے فرشتے زمین پر آتے رہے۔ اے امی جان، یہ وہ آپ کا بیٹا حسین ہے جسے آپ نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ اے امی جان، اب یہ آپ کا بیٹا آپ کے در کو چھوڑ کر، آپ کی جدائی کو برداشت کر کے اب مکۃ المکرمہ میدان کربلا کی طرف جو ہے سفر کر رہا ہے۔ اے امی جان، اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام قبول کر لیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عریضہ جب پیش کیا ہے، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہلی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امی جان، آپ نے کسی سائل کا سوال نہیں فرمایا، آج آپ کا بیٹا آپ کے در پر سائل بن کر کھڑا ہے۔ امی، مجھے اپنا آخری سلام قبول کر لے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لے اور دعا دے کہ جب میری جھکی ہوئی بازو پر میرا سر دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو، جب میرے کاندھے پر میرا جوان بیٹا علی اکبر تڑپ رہا ہو اس وقت مجھے صبر اور استقامت نصیب ہو، جب میرا جوان بھتیجا قاسم کا لاشا میرے سامنے تڑپ رہا ہو اس وقت مجھے صبر اور استقامت نصیب ہو۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا امام علی مقام، مورخین لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں کہ روتے روتے آپ پر گشی تاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، اور کچھ نے لکھا کہ امام علی مقام نے روتے ہوئے اپنے سینے کو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور پر رکھا اور چمٹ کر زاروں قطار رونے لگے، اور جب چمٹ کر زاروں قطار رونے لگے اور سینے کو جب فاطمہ الزہرا کے قبر سے ٹچ کیا ہے تو راحت محسوس ہوئی ہے، سکون ملا ہے، اور جب سکون ملا ہے تو آپ کو نیند آ گئی، اور جب نیند آئی ہے تو خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا نظر آئی، فرماتی ہے میرے بیٹے سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے حال ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم جان رہے ہیں تم مدینہ کی جدائی کو برداشت کر رہے ہو، اے میرے بیٹے تم فکر نہ کرو، اگر ہمیں شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم آدھی قبر کو چیر کر باہر نکل آتے اور تمہیں اپنے سینے سے لگا لیتے، مگر اے میرے پیارے بیٹے ہمیں شریعت کا لحاظ ہے، اگر ہم قبر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے سنو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میدان کارزار میں تنہا نہیں ہوگے، میدان کارزار میں تمہارے نانا نبی بھی ہوں گے، میدان کارزار میں تمہارے بابا علی بھی ہوں گے، اسی میدان کارزار میں تمہاری ماں فاطمہ بھی ہوں گی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں، تمہارے بابا، تمہارے نانا سب میدان کارزار میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی و تشفی دی، اس کے بعد امام علی مقام ماں کو آخری سلام پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، آخری سلام پیش کرنے آپ کا نواسا آیا ہے، آخری سلام قبول فرما لے۔ اے نانا جان، آج آپ کا بیٹا، لاڈوں کا پلا بیٹا، پیاروں کا پلا بیٹا آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہے۔ اے نانا جان، آخری سلام قبول فرما لے۔ اے نانا جان، میں وہی بیٹا آپ کا حسین ہوں جس کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ اے نانا جان، میں وہی آپ کا بیٹا حسین ہوں جسے آپ گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ اے نانا جان، میں وہی آپ کا بیٹا حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اے نانا جان، میں وہی آپ کا بیٹا حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدے کو دراز فرما دیا۔ اے نانا جان، میں وہی آپ کا بیٹا حسین ہوں جس کے لیے آپ نے خطبہ ترک فرما دیا۔ اے نانا جان، میں آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، آخری سلام قبول فرما دیا۔ میرا وجدان کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے کہ جب امام علی مقام نانا سے ملاقات کر کے حجرہ رسول سے نکلے ہوں گے، روضہ رسول کا دروازہ بند کیا ہوں گے تو گنبد خضرا سے آقا نے اپنا جلوہ دکھایا ہوگا، گنبد خضرا سے آقا نے جلوہ دکھایا ہوگا اور کہا ہوگا جا
جا بیٹا حسین جا، ہم نے تجھے اسی دل کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا، ہم نے تجھے اسی دل کے لیے سنوارا تھا، جا بیٹا جا۔ میرا تصور کہتا ہے آقا نے امام حسین کو سینے سے لگایا ہوگا، اور سینے سے لگا کر آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دیا ہوگا، اور امام حسین نے اس زبان کو خوب چوسا ہوگا، خوب چوسا ہوگا۔ چلو اگر تصور کام نہیں کرتا تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان امام عالی مقام کے منہ میں دیا اور امام عالی مقام نے اس زبان کو چوسا۔ تفصیلی گفتگو بڑی لمبی ہو سکتی ہے مگر وقت بھی میرے پاس کم ہے، اس لیے میں مختصر انداز میں چل رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی امام عالی مقام روضہ رسول سے حاضری دینے کے بعد جب اپنے حجرے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد دیکھا تمام بچے، خواتین، جوان سب رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں غازی عباس تیاریاں مکمل ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں آقا ہاں تیاریاں مکمل ہو گئی۔ سب کی تیاریاں مکمل ہو گئی؟ غازی عباس عرض کرتے ہیں آقا سب کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ حضرت امام حسن کے خاندان کے چھوٹے بڑے سب کی تیاریاں ہو گئی، مگر حضرت سیدنا امام حسین کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ صغرا کی ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ حضرت صغرا کی تیاری ابھی مکمل نہیں۔ حضرت صغرا کبھی غازی عباس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی بھائی علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ کوئی مجھ سے کیوں نہیں کہتا کہ صغرا تیری تیاری کیوں نہیں؟ کوئی مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ صغرا کیا تو نہیں جائے گی؟ حضرت صغرا ہے، بھائی علی اکبر کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، کہتے ہیں بھائی اکبر میں تیری چہیتی بہن ہوں، تیری پیاری بہن ہوں، کیا تو اپنے بہن کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا؟ حضرت قاسم کے پاس جاتی ہے، اے قاسم میرے بھائی کیا تم اپنے بہن کو اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤ گے؟ سب خاموش ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، زبان خاموش ہے۔ چلتے چلتے حضرت صغرا حضرت اصغر کے قریب جاتی ہیں، حضرت اصغر کو گود میں لیتی ہیں، سینے سے چمٹا لیتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت صغرا حضرت اصغر کو کھلایا کرتی تھی، اور جو حضرت اصغر حضرت صغرا کی گود میں آ جاتے تو پھر کسی کی گود میں نہیں جایا کرتے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بچہ کسی کی گود سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی کی گود میں نہیں جاتا، یہاں تک کہ اپنے ماں کی گود میں بھی نہیں جایا کرتا۔ حضرت صغرا کی وہ گود ہے جس گود میں آنے کے بعد اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتے تھے۔ حضرت صغرا نے یہ سوچ کر حضرت اصغر کو گود میں لیا تھا کہ جب میں حضرت اصغر کو اپنے گود میں لے لوں گی تو یہ اصغر پھر کسی کے گود میں نہیں جائے گا، لہذا مجھے جانے کا بہانہ مل جائے گا۔ جب جانے لگیں گے تو کہہ دوں گی اصغر میرے بغیر کسی سے چپتا نہیں ہے، لہذا پھر تو مجھے لے کر جایا جائے گا، پھر تو مجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ مگر حضرت سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں اے شہربانوں اصغر کو گود میں لے لو۔ حضرت شہربانوں آگے بڑھتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں، اصغر اتر کر ماں کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت صغرا نے حضرت اصغر کو جاتا ہوا دیکھا، چہرے پر نظر ڈالی، کچھ خیال آیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ والد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اے ابا جان سب جا رہے ہیں، صغرا کو کیوں نہیں لے جایا جا رہا؟ اے ابا جان یہ تو بتا دے صغرا کی خطا کیا ہے، صغرا کی غلطی کیا ہے؟ سب جا رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب جا رہے ہیں، اصغر بھی جا رہے ہیں، اکبر بھی جا رہے ہیں، قاسم بھی جا رہے ہیں، عباس بھی جا رہے ہیں، پھوپھی بھی جا رہی ہیں، والدہ بھی جا رہی ہیں، سب جا رہے ہیں، مگر صغرا کیوں نہیں جا رہی؟ خطا تو بتا دے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے لوگو تم بھی بیٹی والے ہو، ہم بھی بیٹی والے ہیں، تمہارے بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے بھی بیٹیاں ہیں، غور کرو کتنا درد ہے حضرت صغرا کے اس جدائی میں۔ آج ہم اگر پردیس کمانے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری 5 سال کی بچی فون کر کے کہتی ابا تمہارے بنا گھر میں اچھا نہیں لگتا، تمہارے بنا گھر میں اچھی نہیں لگتا، تو ہمارا کلیجہ پاش پاش ہو جایا کرتا ہے۔ آج جب کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آج کی بیٹی انگلی پکڑ کر پوچھتی ہے اے بابا کب
کا دل باش باش ہو جایا کرتا ہے، جبکہ آپ بھی جانتے ہو، آپ کی بیٹی بھی جانتی ہے کہ تم جا رہے ہو تو جا تو رہے ہو مگر آنے کے لیے جا رہے ہو۔ اور یہاں معاملہ تو الگ ہے پیارے، حضرت سیدنا امام عالی مقام کا دیکھو، حضرت امام عالی مقام جان رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو دوبارہ نہیں آؤں گا، حضرت سغرا بھی جان رہی ہے کہ میرے بابا اب جائیں گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر دیکھو حضرت سیدنا امام عالی مقام کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب بیٹی دامن پکڑ کر مچل رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی اے بابا سغرا کی کیا خطا ہے جو سغرا کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، میدان کربلا کا واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ محسوس کریں درد کتنا ہے اس میں، کس قدر ہمارے اسلاف نے اس دین کی خاطر مصیبتیں جھیلی ہیں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام اپنی بیٹی پیاری سغرا کو سینے سے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی سغرا دیکھو سنو تمہاری طبیعت خراب ہے، سفر بہت لمبا ہے، سواریاں بہت تھوڑی ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سغرا مچل پڑی، اے بابا جان اگر سواریاں بہت تھوڑی ہیں آپ سواری پر سوار کرنا، آپ کی بیٹی پیدل چلے گی مگر بابا مجھے ساتھ لے چلو۔ کھانا اگر تھوڑا ہے کم ہے آپ کی بیٹی کبھی بھوک کی شکایت نہ کرے گی، بابا مجھے ساتھ لے چلو۔ پیروں میں چلتے چلتے اگر چھالے پڑ جائیں گے بابا میں آپ سے شکایت نہ کروں گی، مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو۔ اے بابا آج اگر میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو پانی کی جب ضرورت پڑتی ہے تو کبھی اکبر آ جاتے ہیں، کبھی قاسم آ جاتے ہیں، کبھی غازی عباس آ جاتے ہیں، دوا کی ضرورت پڑتی ہے کبھی آپ آ جاتے ہیں، کبھی شہر بانو آ جاتی ہے، کبھی رباب آ جاتی ہے۔ اے میرے بابا اب اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی کون پلائے گا؟ اے بابا دوا کی ضرورت پڑے گی تو دوا کون کھلائے گا؟ اے بابا تیری بیٹی تنہائی سے گھبرائے گی تو اسے تسلی کون دے گا؟ اے میرے بابا مجھے ساتھ لیتے چلو۔ سوچو مسلمانوں امام علی مقام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے تسلی دیا اور کہا بیٹی جب تمہارے حالات اچھے ہو جائے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہمیں خط لکھنا، ہم علی اکبر کو بھیجیں گے، وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ جب اتنا سنا تو حضرت سغرا کا دل ٹوٹ گیا، پیچھے ہٹیں۔ آئیے تاریخ کا ایک اور سنگین واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا سا چلوں۔ مؤرخ لکھتے ہیں روضۃ الشہداء میں یہ واقعہ درج ہے، ایک اور کتاب ہے مقتل والی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچیوں کی بات نہیں مانی جاتی تو بچیاں اپنی بات منوانے کے لیے طرح طرح کی شرطیں لگاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں، دیکھا ہوگا جب کوئی چیز پر ضد کر لیا کہ مجھے یہ چاہیے، آپ نے کہا نہیں دیں گے، یہ چیز نہیں ملے گی، تو بچیاں کہتی ہیں اگر آپ نے مجھے یہ میرا کام یہ نہ کیا تو میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، ہے نا؟ بچیاں شرطیں لگا دیا کرتی ہیں، بڑی بڑی شرطیں لگاتی ہیں کہ اگر میرا کام یہ مکمل نہ ہوا تو میں ایسا کر لوں گی، ایسا کر لوں گی۔ حضرت سغرا نے جب دیکھا تمام حجت پوری ہو گئی، کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت سغرا نے اپنے والدہ سے کہا کہ امی جان جا رہی ہو؟ کہا ہاں بیٹی جا رہی ہو۔ سغرا کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کہا ہاں بیٹی، خاموش ہو جا۔ حضرت سغرا فرماتی ہے امی جا رہی ہو تو جاؤ مگر سغرا کی ایک وصیت لکھتے جاؤ، ایک وصیت سنتے جاؤ۔ کہا بیٹی کون سی وصیت ہے؟ کہا پہلے کاغذ اور قلم منگایا جائے۔ حضرت سغرا کی والدہ فرماتی ہے جلدی کرو، آج حسین کی بیٹی کچھ وصیت کرنا چاہتی ہے، کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ کاغذ قلم لایا گیا۔ کتنا درد ہے سغرا کی اس جدائی میں، جس کاغذ پر لکھا گیا ہوگا یہ وصیت، جس کاغذ پر لکھی گئی ہوگی وہ کاغذ برسوں تک رویا ہوگا، جس قلم سے لکھا گیا ہوگا وہ قلم برسوں تک رویا ہوگا، جہاں پر یہ کاغذ قلم رکھے گئے ہوں گے وہ دیوار برسوں تک آنسو بہاتے رہیں گے۔ اتنا درد ہے۔ حضرت سیدنا سغرا نے کہا کاغذ قلم لایا جائے، کاغذ قلم لایا گیا۔ بتاؤ بیٹی تمہاری وصیت کیا ہے؟
حضرت سیدنا سغرا غازی عباس کی طرف دیکھتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے اور کہتی ہیں لکھو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے غازی عباس سے کہہ دینا کہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ تھرتھرا جاتی ہیں۔ اے بیٹی سغرا، غازی عباس کا قصور کیا ہے؟ جواب دیتی ہے ماں، جانے والوں کی لسٹ میں، جانے والوں کی فہرست میں اگر غازی عباس میرا نام لکھ دیتے تو آج سغرا مدینے میں نہ رہتی، ساتھ میں جاتی۔ غازی عباس نے میرا نام نہیں لکھا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو کہ غازی عباس میرے جنازے کو کاندھا نہ دے۔ غور کرو مسلمانوں، حضرت سغرا پوچھا جاتا ہے ان سے دوسرا کون، دوسری وصیت کیا ہے؟ حضرت سغرا حضرت علی اکبر کی طرف دیکھتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا بھائی علی اکبر میرے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ اتنا سننا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ تھر تھر کانپنے لگتی ہیں۔ پوچھا بیٹی یہ تو بتا علی اکبر کا قصور کیا ہے؟ جواب دیتی ہیں امی جان، اگر بھائی جان غازی عباس سے التجا کر دیتے تو غازی عباس میرا نام جانے والوں کی فہرست میں لکھ دیتے۔ انہوں نے التجا نہیں کیا، میرا نام لکھا نہیں کیا، لہٰذا میں ان سے بھی ناراض ہوں، لکھیں۔ تیسرا بتا بیٹی، تیسرا کون؟ حضرت سغرا قاسم کی طرف پڑھی، کہا لکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے قاسم سے کہہ دینا کہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ حضرت سیدنا سغرا کی ماں نے پوچھا بیٹی یہ تو بتا قاسم کا قصور کیا ہے؟ جواب دیتی ہیں کہ اگر قاسم بابا سے التجا کرتے یا غازی عباس سے کہتے تو ان کی بات کو ٹالی نہ جاتی، میرا نام لکھ لیا جاتا، مگر انہوں نے نہ بابا سے کہا نہ غازی عباس سے کہا، لہٰذا ان کی وجہ سے میں مدینہ میں رک گئی۔ لکھیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا بھائی قاسم میرے جنازے کو کاندھا نہ دے۔ پھر آپ کی والدہ پوچھتی ہے بیٹی یہ تو بتا چوتھا کون ہے؟ جب اتنا سنا تھا چوتھا کون ہے تو چلتے چلتے حضرت سغرا حضرت اصغر کے قریب گئی، پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا امی جان لکھو کہ میرا انتقال ہو جائے اور میرا بھائی اصغر جوان ہو جائے تو اس سے کہہ دینا، میرا انتقال ہو تو اس سے کہہ دینا کہ میرے جنازے کو کاندھا نہ دے گا۔ حضرت سغرا کی والدہ پلٹ گئی، فرماتی ہے میری پیاری بیٹی سنو، غازی عباس کا قصور سمجھ میں آ رہا ہے، علی اکبر کی قصور سمجھ میں آ رہا ہے اور قاسم کی خطا بھی معلوم ہو رہی ہے، مگر اصغر نے کیا خطا کیا ہے؟ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ کیا تمہارا بگاڑا ہے؟ یہ کیوں تمہارے جنازے کو کاندھا نہ دے؟ تو حضرت سغرا نے کہا تھا امی سنو، آج کے پہلے اصغر جب کبھی میری گود میں آتا تھا تو کسی کی گود میں نہیں جاتا تھا، میں نے آج اسے اپنے گود میں اسی لیے لیا تھا کہ یہ جب میری گود میں آ جائے گا تو کسی کے گود میں نہیں جائے گا، اس کے بہانے سے مجھے یہاں سے جانے کو مل جائے گا، مگر آج اصغر نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، اصغر نے بھی آج اپنے دامن کو پھیر لیا ہے، اس لیے میں اپنے بھائی اصغر سے بھی ناراض ہوں۔ لکھو کہ جب میرا انتقال ہو، میرا بھائی اصغر جوان ہو تو اس سے کہہ دینا کہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں مسلمانوں۔ اتنا سننے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے بیٹی پانچواں کون ہے؟ کون ہے جس کی نام پانچویں وصیت ہے؟ حضرت سغرا آنکھوں میں آنسو لے لیتی ہیں، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں، اپنے دوپٹے کا کونا پکڑتی ہیں، اپنے چہرے پر ڈالتی ہیں، اپنے بابا کی طرف اشارہ کرتی ہیں، امی جان لکھو اگر سغرا کا انتقال ہو جائے تو میرے باپ حسین سے کہہ دینا کہ وہ بیٹی سغرا کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام کی چیخ نکل پڑتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں، بازو کو پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے
سنو یہ ہو سکتا ہے غازی عباس تمہارے جنازے میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے علی اکبر تمہارے جنازے میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے قاسم تمہارے جنازے میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اصغر تمہارے جنازے میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے سارا خاندان تمہارے جنازے میں شامل ہو جائے، مگر اے بیٹی سغرا تمہارا باپ تم سے وعدہ کرتا ہے سب تمہارے جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں مگر حسین تمہارے جنازے میں شامل نہیں ہو۔ خود پر اندازہ لگائیں مسلمانوں، حضرت سغرا نے جب اتنا سنا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے پیارے، دوڑ کر قدموں سے لگ جاتی ہے، روتی ہے، باپ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتی، بس میں تو اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام اپنے بیٹی کو اٹھاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں میری بیٹی سغرا میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، باپ کبھی اپنے بیٹی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اے میری سغرا سنو سنو، میرے بچپنے کا زمانہ تھا، میں اپنے نانا کے گود میں بیٹھا ہوا تھا، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا حسین ایک دن ایسا آئے گا دین چلتے چلتے میدان کربلا میں پہنچ جائے گا، دین کا درخت بڑا ہرا بھرا ہوگا، شاداب ہوگا، مگر اس درخت کو کاٹنے کے لیے ایک کیڑا، ایک خبیث کیڑا یزید نام کا پیدا ہوگا اور وہ اسلام کے درختوں کو سکھانے کی کوشش کرے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے حسین سنو، اس وقت اس درخت کو سیچنے کے لیے سب سے بہتر خون کی ضرورت ہوگی، اور اے میرے بیٹے حسین سنو اس وقت روئے زمین پر تم سے بہتر کسی کا خون نہیں ہوگا۔ اے میرے بیٹے سب کچھ قربان کر دینا، سب کچھ قربان کر کے میری امت کو بھی بچا لینا اور میرے دین کو بھی بچا لینا۔ امام علی مقام نے فرمایا میری پیاری بیٹی میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے پھر واپس آنا نہیں ہے، اے میری پیاری بیٹی میں میدان کربلا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ پیش کروں گا، تم مدینہ میں رہ کر صبر و استقامت کا مظاہرہ پیش کرنا، میں نانا کے امتی کی حفاظت کروں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا، تم کردار فاطمہ کی حفاظت کرنا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے اپنے بیٹی کو تسلی تشفی دیا، اور وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور حضرت سیدنا امام عالی مقام نے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ تیاری کریں ہمیں اعلی صبح نکل جانا ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام کے ایک دوست تھے، بچپن کے ساتھی، بچپن کے دوست، بس یہ واقعہ سن لیں اس کے بعد میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ بچپنے کا زمانہ، حضرت سیدنا امام حسین کی عمر قریباً 5 یا 6 سال، نانا جان کی گود میں تشریف فرما، صحابہ کرام کا مقدس مجمع، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بچہ بیٹھا ہے مجھے اس کی آپ سے شکایت کریں۔ کہا کیا شکایت کریں؟ کہا یہ جو بچہ بیٹھا اس بچے کا نام تاریخ میں حبیب ابن مظاہر آتا ہے۔ کیا نام آتا ہے تاریخ میں؟ حبیب ابن مظاہر۔ یہ وہ شخص ہے جو میدان کربلا میں جو پہلا شہید ہوا تھا، وہ یہی شخص۔ آپ کی عمر اس وقت 15 یا 16 سال تھی، حضرت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 5 یا 6 سال، اور آپ کی عمر 15 یا 16 سال۔ کہتے ہیں اس بچے کی شکایت کرنی ہے۔ کہا کون سی شکایت؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کا بیٹا حسین چلتا ہے تو یہ حبیب آپ کے بیٹے کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھاتا ہے، چومتا ہے، اپنے سر پر ڈال لیتا ہے، سبحان اللہ، چومتا ہے اپنے سر پر ڈال لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ امام حسین جو گود میں بیٹھے تھے ان کو ایک سائڈ بٹھایا اور خود کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہو کر میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب کیا یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں؟ حضرت حبیب کے آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے ہیں جی حضور آقا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا حضور میری مجبوری۔ کہا کیا مجبوری؟ تو حبیب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا مدینہ امام حسین سے پیار کرتا ہے مگر حبیب وہ ہے جو حسین سے عشق کرتا ہے، حبیب وہ ہے جو حسین سے عشق کرتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اب آقا آپ کو جو چاہے سزا دے دیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں, دونوں باہوں کو پھیلا دیتے ہیں, فرماتے ہیں حبیبا محمد کے گلے لگ جا. آقا فرماتے ہیں محمد کے گلے لگ جا. حضرت حبیب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے ملتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں حضرت سیدنا امام حسین کا ہاتھ لیتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں حضرت حبیب کا ہاتھ لیتے ہیں, اور دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیتے ہیں, اور ملانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے تو انہیں زندگی بھر جدا نہ ہونے دینا, زندگی بھر ان کا ساتھ نبھا. جب حضرت سیدنا امام حسین مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ کی طرف چلنے لگے تو آپ نے اپنے دوست اپنے یار کو خط لکھا. کہے سبحان اللہ. اے میرے پیارے, اے میرے یار, میں مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جا رہا ہوں, اگر تیرا من کرے تو تو بھی چلا رہا, اور اگر تیرے ذہن میں تیرے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہو کہ حسین مکہ کیوں جا رہے ہیں تو سن, میں مکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے نانا کی امت بھی بچانی ہے اور نانا کا دین بھی بچانا ہے. مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا یہ قافلہ ابھی مکہ المکرمہ نہیں پہنچا تھا, حبیب پہلے مکہ المکرمہ پہنچا. جس وقت حضرت سیدنا امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچے, یہ آپ کے ساتھ تھے, مکہ سے کربلا تک آپ کے ساتھ. آپ کی عمر اس وقت 56 سال تھی, اور حضرت حبیب کی عمر بعض روایتوں میں 75 سال, بعض روایتوں میں 78 سال, بعض روایتوں میں 72 سال بتائی گئی. اور وقت زیادہ ہو رہا ہے, چلے تھوڑا سے اور سماعت کرتے ہیں. حضرت سیدنا حبیب عرض کرتے ہیں جب میدان کربلا میں عاشورے کی رات آقا کریم حضرت سیدنا امام عالی مقام نے خطبہ دیا, چراغ کو بند کروایا, کہا غازی چراغ بند کر دو. بند کر دیا گیا. آپ نے خطبہ دیا, مکمل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, یزید اگر بیعت چاہتا ہے تو میری چاہتا ہے, گردن چاہتا ہے تو میری چاہتا ہے, تم سے اس کا کوئی سروکار نہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر تم جانا چاہتے ہو تو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ, اپنے پیچھے تم نے جوان بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں, کوئی ایسا بھی ہے جس نے نئی دلہن چھوڑ کر آیا ہے, میں تم سے ناراض نہیں ہوں, بلکہ بروز محشر نانا جان سے کہہ کر تمہاری بخشش کروا لوں. جو جانا چاہتا چلا جائے. کچھ دیر سناٹا رہا, کچھ دیر کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا غازی چراغ روشن کیا جائے. چراغ روشن کیا جاتا ہے, اور جب چراغ روشن ہوتا ہے تو جو جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا. چراغ گل کرنے کے پہلے جو ماحول تھا وہی ماحول اب بھی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب چراغ گل کیا گیا تھا تمام کی آنکھیں سوکھی تھی, اور جب چراغ روشن کیا گیا ہے تو تمام کی آنکھیں بھیگی نظر آ رہی. حضرت سیدنا امام عالی مقام نے جو خطبہ فرمایا تو اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مسلم نام کے شخص اٹھے, یہ امام مسلم بن عقیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ دوسرے مسلم, یہ اٹھے اور کہنے لگے حضور ہم آپ کو چھوڑ کر دشمنوں کے حوالے کر کے یہاں سے جائیں گے نہیں, آپ کو چھوڑ کر جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن کاٹ لیں. پھر یہی حبیب کھڑے ہوتے ہیں لاٹھی کا سہارا لے کر, یا 75 سال 80 سال کی عمر میں 70 سال بھی پکڑ لیں, یہ کوئی لڑنے کی عمر ہوتی ہے؟ لٹھ آدمی سنبھال نہیں سکتا, لڑے گا کیا؟ اور وہاں لٹھ کا معاملہ نہیں, تلوار کا معاملہ ہے. لاٹھی دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین کے قدموں میں جاتے ہیں, اپنی تلوار رکھتے ہیں, عرض کرتے ہیں میرے آقا ہم آپ کو چھوڑ کر میدان کارزار سے جا نہیں سکتے, ہم آپ کو چھوڑ کر اپنے بچیوں کی شادی کریں گے, ہم آپ کو چھوڑ کر خوشیاں منائیں گے. اے میرے آقا اگر بروز محشر آپ کی ماں نے میرا دامن
تھام لیا اور کہا اے حبیب دنیا میں بڑا دوستی کا دم بھرتا تھا, بڑی یاریاں کیا کرتا تھا, آج جب میدان کربلا میں میرے بیٹے پر پانی بند کیا گیا تو تجھے اپنا گھرانہ یاد آ گیا, آج جب میرے بیٹے حسین پر تیریں برسائی جا رہی ہیں تو تجھے اپنا کنبہ یاد آ گیا. اے حسین بتائیں اس وقت یہ حبیب آپ کے ماں کو کیا جواب دے گا؟ اے حسین, اے میرے آقا, یہ دوستیاں ہم نے مزے کے لیے نہیں کی ہے, یہ دوستیاں یہ یاریاں ہم نے مزے کے لیے نہیں کی ہے, بلکہ یہ یاری آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کی ہے. یہ وہ حبیب اجمی حبیب ہیں, 70 72 75 سال کی عمر ہے, مگر روایتوں میں آتا ہے, شہادت کا واقعہ بیان کرتا مگر کافی وقت ہو جائے گا, بس مختصر سن لے کہ حضرت سیدنا حبیب روایتوں میں آتا ہے کہ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, مگر اس کے بعد جب کربلا میں گئے ہیں امام حسین سے اجازت لے کر تو 41 کوفیوں کو 41 یزیدیوں کو فی نار جہنم کر دیا. انشاءاللہ مزید وقت کبھی رہا اور یہ ٹاپک ملا تو انشاءاللہ مزید پھر اس پر گفتگو کی جائے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.